یعنی سال کے 12 مہینوں میں کسی اور ماہ میں اللہ کی اتنی رحمت کا نزول نہیں ہوتا جتنا کہ رمضان المبارک میں نزول ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک خاص رات رکھی اللہ نے جس کا ثواب 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہونے کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اس میں آنے والی رات جو 1000 رات کی عبادت کے برابر ہے یعنی شب قدر، اس میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اللہ کی رحمت دنیا کو دنیا، آسمان کے چپے چپے اور کونے کونے میں موجود ہوتی ہے۔ ان میں سے چند آدمی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پہ چڑھنے لگے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو جناب نے فرمایا آمین۔ جب نیچے اترے خطبہ ختم کر کے صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی ایسا ماجرا اس سے پہلے، ایسا واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا کہ آپ منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے جاتے ہیں اور زبان سے آمین کہتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں منبر پر قدم رکھنے لگا تو جبرائیل کہنے لگے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اتنی عام ہے کہ اس کا سمندر رحمت کا اتنا ٹھاٹھی مار رہا ہوتا ہے کہ عام سے عام انسان اگر اسے رونا نہیں آتا، صرف رونے کی شکل ہی بنا دے، تب بھی اللہ پاک اس کی رحمت کر دے، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو محروم ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی سید الانس والجن، سید البشر بھی کہیں آمین، سید الملائکہ بھی کہیں آمین، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے کان میں کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، لیکن وہ اتنا کنجوس اور بخیل ہے کہ اس نے آپ کا درود نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کر کے اپنا گھر جنت میں نہ بنا سکا۔ میں نے فرمایا آمین۔ اب ذرا ساری حدیث کو سامنے رکھیے، اس کے نچوڑ میں آپ کو چند باتیں ملیں گی۔ پہلی بات یہ ملے گی کہ رمضان المبارک کا بہت اہم مہینہ ہے، اس کا ایک لمحہ بھی انسان کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے تو محبت کا تقاضا، ایک مسلمان کے دل کے اندر آپ کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کا نام کبھی بغیر درود کے اس کو نہیں لینا چاہیے، خواہ وہ پڑھنے میں ہو خواہ وہ لکھنے میں ہو۔ سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس سے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوسری روایات میں موجود ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک روایت میں اور موجود ہے کہ جنت میں اس کے 10 درجے گناہ ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کتنا اجر و ثواب ہے۔
اس سے بھی بڑھ کر ایک ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مقبول ہے یا مردود ہے. زکات ادا کی، صدقہ کیا، کسی غریب کی خدمت کی، کوئی بھی نیکی آپ دنیا میں کیسی بھی کر لیں لیکن اس کے قبول ہونے کا آپ کو پتہ نہیں ہے. صرف درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں. آپ پڑھیں گے افضل محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر تیسری بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ جو ہیں یہ بڑی عظیم ہے. اگر کسی نے ان کی نافرمانی کی تو رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اس کی اللہ نے مغفرت نہیں کرتی. اور جس نے ان کی فرمانبرداری کی، ان کی خدمت کی، اللہ پاک اس پر بہت زیادہ انعامات کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات وہ جنت کے مقام میں اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا، ماؤں کی دعاؤں سے پہنچ سکتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. ماں باپ کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت اس میں بیان ہوئی ہے. اور ویسے بھی ماں باپ کے حقوق تو ہے ہی بہت زیادہ. ایک آدمی توجہ ہے میرے طرف، ایک آدمی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے جناب میری ماں ہوئی ہے، بیچاری چل پھر نہیں سکتی، معذور ہے، اپاہج ہے. میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بڑی تھوڑی گھر تھا، وہاں سے لے کر اپنے خانہ کعبہ آیا. جناب آج بھی کوئی مشکل عبادت ہے، جنہوں نے کیا مجھے پتا ہوگا، بڑی لمبی چوڑی عبادت ہے، بہت مشکل ہے. وہ کہنے لگا جناب میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، خانہ کعبہ کا طواف کرایا، صحیح کرائی، صفا مروا پر اس کو دوڑ لگوائی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھر میں مینا میں چلا گیا، مزدلفہ میں چلا گیا، رمی کی، سارا کچھ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیا. حتیٰ کہ میری ماں کو قضائے حاجت ہوتی تھی تو وہ بھی میں خود کروایا کرتا تھا. اتنے زیادہ میں نے کام کیے ہیں تو کیا میری ماں کا جو مجھ پر حق تھا وہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار تو حق کی بات کرتا ہے، وہ جو 9 مرد تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے لیے پھری ہے اور اس نے جو سانس لی ہے اس ایک سانس کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا. آپ کو پوری زندگی اس کی خدمت کرنا. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ ماں باپ کا حق ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. خود قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا ہم نے انسان کو تاکید کر دی، یعنی پکی بات کر دی. ہم نے انسان کو پکی بات کہہ دی، تاکید یہ بات کہہ دی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو. مولا اپنے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں حملته أمه وهنا على وهن کہ اس نے اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھایا، تھک تھک کر اٹھایا. اب ذرا ایک منٹ کے لیے اندازہ لگائیے، دانت میں ہلکا سا کچرا پھنس جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان کہتا ہے یار میں کچرا پھنس گیا، وہ کون سا وقت آئے کہ میں اس کو نکالوں. جسم یہ ہلکا سا کانٹا چل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جسم کے ساتھ کوئی ہلکی سی چیز چپک جائے، چینگم چپک جائے جسم کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان کہتا ہے یار کتوں ٹائم میں ایک لچھے لگے جائے. اب پیٹ کے اندر 9 مہینے وزن اٹھانا اپنے بچے کا، یہ ماں کی ہمت ہے اور اسے ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا وہ
وہ تھک کر اٹھاتی ہے، تجاری تکلیفیں اٹھاتی ہے، تھک جاتی ہے، پھر بھی وہ گلا نہیں کرتی، اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے. اس کے بعد جب پیدائش کا وقت آتا ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر 2.5 سال تک اسے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی رہتی ہے، ذرہ برابر بھی کبھی اس کے دل میں جدائی کا خیال نہ آیا، اسے تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی. اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ ساری تکلیفیں تیری برداشت کرتی رہتی ہے، آج وہ بوڑھی ہو گئی، تیرا بڑا بوڑھا ہو گیا، جلستی ہوئی گرمی اس نے نہیں دیکھی، سردیوں کی ٹھنڈی ہوئی راتیں اس نے نہیں دیکھی، اپنی ہڈیوں کا رس گول کر تجھے کھلا کر تجھے جوان کرتا رہا. اس کی زندگی میں خزاں آتی رہی، تیری زندگی میں بہار آتی رہی. وہ پتجھڑ کے تھپیڑے پھینکتا رہا، تو بہار کی کوپلیں بکھیرتا رہا. اس کی کمر تجھے پالنے میں دوری ہو گئی، تیری کمر جوانی میں سیدھی ہو گئی. اس نے بھی ذرہ برابر شکوہ نہ کیا. جب وہ شکوہ نہیں کرتے اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی زبان پہ ہاتھ شکایت مت لے، تو بھی ویسے ہی ان کی خدمت کر جیسے انہوں نے تیری خدمت کی ہے. فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرے ساتھ پڑھیے، آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آگے دل میں یہ بات اتر جائے. انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں تیرا شکر ادا کرو. مولا تیرا شکر کیوں ادا کرے؟ تیرا شکر مولا تیرا شکر کیوں ادا کرے؟ پہلے ماں باپ کا ذکر ہے، درمیان میں ان کی مشقتوں کا ذکر ہے، پھر اولاد کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آیت ختم ہونے والی ہے، دیکھو کتنے پیارے انداز سے اللہ نے ختم کیا. قرآن جب قرآن کی مساحتوں اور بلاغتوں پر یہ کتاب ہے، جس کو پڑھنی نہیں آتی وہ بھی سنے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا میاں عربی پڑھ لے تب بھی اس کی حلاوت محسوس کر لیتا ہے. اتنی تاثیر اللہ پاک اس کے اندر رکھی ہے. فرمایا نشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر ادا کر. مولا کیوں تیرا شکر ادا کرے؟ اللہ فرماتے اس لیے تیرا شکریہ ادا کر کہ میں نے ماں اور باپ جیسی عظیم نعمتیں تمہیں دے دی. کیسے تمہیں دی؟ جب تجھ دنیا میں آیا تمہیں کوئی کام نہیں آتا تھا، میں نے تیرے ماں باپ کے دل کے اندر تیری محبت ڈال دی. تو روتا ہے ماں کو سکون نہیں آتا، تو بیمار ہو جاتا ہے ماں باپ تو اس سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. تجھے نیند نہ آئے وہ ساری رات جاگتے ہیں تیرے لیے. تو کم بیمار ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو روتا ہے تڑپتے وہ ہیں، ایسی تار ہے ان کے دل کے اندر رکھ دی محبت کی. تو روتا ہے ان کی محبت کے ساتھ چھڑ جاتے ہیں، وہ بے چین اور بے قرار ہو کے تیرے لیے تڑپنے لگتے ہیں. حتیٰ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ماں نے جھولے کے اندر ان کو لٹا دیا، جھولا دے رہی ہے، اپنے کام میں لگ گئی، میاں کبھی برتن دھونے میں لگ گئی، جھاڑو دینے میں لگ گئی. پھر خیال تیری طرف اٹکا ہوا ہے کہیں میرے بیٹے کی ایک سائڈ جو ہے وہ سو نہ جائے، پھر دوسری طرف جا کے اس کو پڑھنا دیتی ہے، وہ کام کرتی ہے، خیال تیری طرف لگا رہتا ہے. میں نے عظیم نعمتیں ماں باپ جیسی تجھ کو دے دی. دنیا میں ساری محبتیں ہیں، ہر محبت میں تمہیں کوئی نہ کوئی لالچ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی تما مل جائے گا، کوئی نہ کوئی حرص مل جائے گی. ماں کا دل چیر کے دیکھو، تمہیں یہاں ایسی محبت ملے گی جس میں رنگ کا برابر بھی اور ذرہ برابر بھی تمہیں لالچ دکھائی نہیں دے گا. ایسا بے لوث اللہ نے محبت کا بیج ماں کے دل کے اندر رکھا. فرمایا نشکر لی، اے انسان میرا فرما بردار بن جا، میرا شکرانہ بن، میرا شکر گزار بن جا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ماں باپ جیسی عظیم نعمتیں تمہیں دے دی. ایک ان کی زندگیوں میں، جن کی زندگیوں میں ماں باپ جیسی نعمتیں نہیں ہیں، پھول جیسے بچپن گلیوں میں رل جاتے ہیں، پھول جیسی جوانیوں کی گلیوں میں رل جاتی ہے، آوارہ بن جاتے ہیں، ظلم و ستم کرنے والے بن جاتے ہیں. تیرے ماں باپ کو تیری لیے میں نے یہ عظیم نعمت بنا کے بھیجا، اسے تربیت کرتے ہیں. تو ایک دن آتا ہے کہ اللہ والا بن جاتا ہے صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے. میں وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ تجھے یہ دین پیدا کر دیتا، میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ آنے سے پہلے تیرا پانی جب تو آیا ماں کا سارا بھی تیرے سر سے اٹھا
اٹھا لیتا, دادے دادی کا سایہ بھی اٹھا لیتا, نانا نانی کا سایہ بھی اٹھا لیتا, لیکن میں نے تجھے سب کچھ نعمتیں دے دیا. کیا کر انشکر لی ولوالدیک, میرا بھی فرما بردار بن جاتے, اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار بن جا. دیکھو کیسا پیارا مشورہ قرآن نے کہہ دیا. پھر آگے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, دنیا میں اگر تو نافرمانی کرے گا, خواہ تیری نافرمانی ہے, خواہ اپنے ماں باپ کی, ہم سے بچ کے نہیں جا لے سکتا. ہماری تمہیں لوٹ کے آنا پڑے گا. کیا ہمیں دکھائے گا جب ہم تجھ سے تیرے ماں باپ کے بارے میں سوال کریں گے. میں جہاں بھی جائے گا لوٹ کے کیوں آنا ہے, لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے. اور پھر اس سے ایک بڑی عجیب بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسان جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا ہی اس کی زندگی میں اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. باقی جو گناہ ہے نا, ان کا بدلہ ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف کر دے, ہو سکتا ہے دنیا میں نہ دے, دنیا میں اس کو ذلیل نہ کرے, آخرت میں اس کا بدلہ دے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور تکبر ایک ایسا گندا گناہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں ہی واپس کر دیتا ہے. ادار نہیں رکھتے اس معاملے میں, باقی معاملوں میں کر لیتے ہیں, اس معاملے میں ادار نہیں. جیسا کرو گے ویسا ہی پھل دنیا میں مل جائے گا, اس سے پہلے مت نہیں سکتے. یورپ کنٹری کا ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا چھوٹا بیٹا تھا, انہوں نے اس کی شادی کر دی. چند سال بعد جناب ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا. آخر وہ ہوتے ہوتے بڑا ہو گیا, اسکول کی چوتھی پانچویں میں جانے لگا. تو عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کا نکال میں جناب لڑتی جاتی ہے. دل کے اندر پورا پورا تو پھر ساری زندگی جناب انہیں معذرت سیکھی نہیں, کوئی لڑائی کا پا رہا ہے ایسی بات. تو کرتے کرتے جناب بات کو آ کر پہنچ گئی. اس کی ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑا, اپنی ساس کے ساتھ, سسر کے ساتھ جناب منہ ماری, ہر وقت زندگی ٹینشن میں گر گئی, ہر طرف ڈسٹربنس. تو اس نے اپنے خاوند سے بات کی کہ ایسا کرو کہ اپنے ماں باپ کو, جو ہماری کوٹھی کا سروینٹ خانہ ہے جہاں پہ نوکر رہتے ہیں, وہ زیادہ ایک کمرے دو چار بنے ہوئے ہیں, وہاں اپنے ماں باپ کو شفٹ کر لو, ہم بڑے کرتے رہیں گے. تو اس نے بڑا سمجھایا لیکن کچھ اثر نہ ہوا. ایک دن وہ دفتر گیا, واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بڑے جناب شوق کے ساتھ اس کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے. وہ بڑا حیران ہوا, دھیرے لڑتے خدمت دیتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک پل میں کیسے تبدیل ہو گئی. اللہ. تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جو چھوٹا بچہ تھا نا, یہ جب اسکول سے پڑھ کے آیا ہوم ورک کر رہا تھا تو ڈرائنگ بچوں کی عادت ہوتی ہے, جو کافی بڑی جناب ہوتی ہے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. تو جناب وہ لگ گیا اور اس نے ایک بڑی ساری کوٹھی بنائی, بڑی ساری بلڈنگ اپنی طرف سے بنائی اور ساتھ میں چھوٹے سے کمرے بنائے. تو میں چلی گئی, میں دیکھا کیا کر رہا ہے. تو جب دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بنایا ہے, کہنے لگا اما یہ اپنا مکان بنایا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کمرے کس کے بنائے. کہا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا دونوں تو آپ کو ان کمروں میں شفٹ کر دوں گا اور میں اس بڑے گھر میں رہوں گا. جیسے آپ دادی امی کو اور دادا ابا کو شفٹ کر رہے ہیں نا چھوٹے کمرے میں, میں بھی آپ کو جب بوڑھے ہوں گے نا آپ کو وہاں شفٹ کروں گا, خود بڑے گھر میں رہوں گا. اس وقت اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا ہم اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں. اس لیے جب بھی ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہو, ماں باپ کا کوئی کام آپ پورا نہیں کرتے ہو, تو یاد رکھو کہ آپ جب بڑے ہوں گے آپ کی اولاد بھی ایسا ہی کرے گی جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اپنے دل کے اندر رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی گزرا, توجہ ہے نا میری طرف, ایک آدمی گزرا, اس کے پیچھے پیچھے جناب ایک 1.5 عمر کا آدمی تھا. تو حضرت نے اس کو ٹوکا, رک جا. وہ رکا. آپ نے فرمایا جو 1.5 عمر کا بندہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا باپ ہے. آپ نے کہا کہ اپنے باپ کے آگے مت چل, اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھ, اس کے کھانے سے پہلے مت کھا, اس کے لیٹنے سے پہلے مت لیٹ, اس کا ادب کر. یہ تیرے لیے بڑی ادب والی شخصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادب کر کے دکھایا اور سکھایا بھی. یہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, لوگ جناب صدقہ تقسیم کر رہے تھے کہ اچانک ایک بڑھیا نمودار ہوتی ہے, کملی والے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے کندھے پہ یا ایھا المزمل یا
مدثر والی کملی جو پڑی ہوئی تھی آپ کے کندھے پہ، جس کملی کی قسمیں اللہ پاک عرش پہ اٹھاتا ہے، قرآن میں آتی دنیا تک اس کملی کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس بڑی مائی کو دیکھ کر اڑ جاتے ہیں، اپنی مزمل والی کملی اتار دیتے ہیں، اس کے قدموں کے اندر بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ارد دیکھتے ہیں بڑے حیران کہ اللہ کے نبی یہ بڑھیا کون آ گئی جس کے لیے کالی کملی والا کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ مائی حلیمہ ہے جس نے میری خدمت کی اور مجھے 2.5 سال تک حضور بلایا، میری تربیت کرتی رہی۔ جب وہ ماں آ جائے تو اصلی ماں بھی نہیں، رضائی ماں ہے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اصلی ماں ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں، فرض نماز کی نیت میں نے باندھ لی ہو، اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ پڑھ کے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اسی وقت میرے حجرے کا جناب دروازہ کھل جائے، میری ماں آواز دے یا محمد، اے میرے بیٹے تو کدھر ہے، میری بات سن لے۔ میں فرض نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات پر لگتا ہے کہتا ہوا بھاگتا جاؤں گا۔ اللہ جب رضائی ماں کا اتنا ادب ہے تو اصلی ماں کا کتنا ادب ہوگا؟ بات کر رہا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی دنیا میں تمہاری اولاد بھی تمہاری نافرمانی کرے گی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کسی قوم میں چلا گیا، قبرستان سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا کہ ایک قبر کھڑی، اس میں سے جناب ایک گدھے کی شکل باہر نکلی، گدھے جیسی آواز نکالی، تھوڑی دیر دروازے نکال کے پھر قبر کے اندر قبر بند ہو گئی۔ گاؤں والوں سے جا کے سارا ماجرا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ قبر پھٹی ہے، گدھے والی آواز آئی ہے، پھر اس کے بعد کوئی چیز اندر چلی گئی ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ جناب یہ وہ انسان تھا جو شراب کا رسیا اور شراب کا عادی تھا، جب شراب پی کے اپنے گھر میں آتا ماں کہتی کہ بیٹا شراب کو پیا کر یہ حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یہ اپنی ماں کو کہتا تو کیا جانتی ہے، چل گلی چپ کر جا، اپنی ماں کو گلی کہتا تھا۔ اس کی ماں بیچاری رو کے چپ کر جایا کرتی تھی، اس کے لیے بد دعا کی اس کی ماں نے۔ جب یہ مر گیا، جس دن سے مرا ہے اس دن سے آج تک اس کا یہی حال ہے، روزانہ عصر کے نزدیک اس کی قبر پھٹتی ہے، اس کی شکل گدھے جیسی ہو گئی، گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ اللہ کا عذاب دنیا والوں کو اللہ پاک کی طرف کے نمونے دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہ ہو جانا، ایسے لوگوں سے عبرت پکڑو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو دنیا تمہاری خدمت کرے گی، دنیا بھی تم سے راضی ہو جائے گی، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گے۔ اللہ پاک کی طرف زیادہ ایمان کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی سب کہہ رضی اللہ تعالی، یہ رضی اللہ آپ نے کیوں کہا؟ رضی اللہ کی کہتے ہیں جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور باقی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ رضی اللہ آپ نے کیوں کہا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ رضی اللہ ہے، اس کے باوجود انہیں صحابیت کا شرف ملا ہے۔ پتہ ہی کیوں ہے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑا کرو جی تو دیکھا کوئی توجہ ہے، یعنی ان کو رضی اللہ کا لقب کیوں مل گیا؟ یہ بغیر دیکھے صحابیت کے درجے تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، جناب میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بلا وہ کیسا انسان ہوگا اس زمانے میں، وہ کون سا انسان ہوگا جس کے دل کے اندر یہ تمنا یہ تڑپنا ہو ان قوم کا وہ وقت آئے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ ان لوگوں کی تو زندگیاں اسی طرح وہ تمنا میں گزر جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ بھوکے ہوتے حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ جناب میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پہنچ گیا، نیچے لکھا تھا جناب میری ماں بھی ضعیف ہے، بیچاری کمزور ہے، اکیلی میری ماں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی کو حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں
کے بعد دوبارہ حضرت عباس کا خط آ جاتا ہے. آپ سے لکھتے ہیں کہ جناب میرا حج کرنے کا ارادہ ہے, آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی اور حج جیسا فریضہ بھی سر انجام پا جائے گا. اللہ کے نبی نے لکھا کہ والدہ کا ذکر ہے تو جناب اس کی خدمت کیجیے. جب والدہ وفات پا جائے, جب کوئی اور خدمت گزار آ جائے تو پھر آپ آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا کرنا دیکھیے, یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال وفات ہو جاتی ہے, آپ کا انتقال ہو گیا اس کے 1-2 سال بعد. لیکن ادھر جناب اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. دن گزرتا رہا, راتیں گزرتی رہی, نبوت کا سورج بھی غروب ہو گیا. اب سوائے رونے میں اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب نہ ہوا. لیکن اللہ کے نبی نے آخری مرتبہ جاتے ہوئے یہ بات فرما دی کہ عباس نے مجھ کو دیکھا نہیں, ایک انسان ایسا ہے کہ میرے دیکھنے کے بغیر بھی وہ صحابیوں کے ان کے پر فائز ہو گیا, صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا لیتے ہیں. جب پاس بلایا تو وہ کہا کہ اے عمر, میرا ایک ماننے والا, میرا پیارا, مجھ سے محبت رکھنے والا یمن کے علاقے یمن کے علاقے میں رہتا ہے, کرن قبیلے سے اس کا تعلق ہے. وہ جب تیرے پاس آ جائے اس سے کہنا کہ عمر کے لیے دعا کیجیے. اسے کیا کہنا, عمر کے لیے دعا کیجیے. اب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے, عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کہ بولتا زمین پر ہے, اللہ آسمان سے اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. عمر کون ہے جناب؟ امیر المومنین ہے. عمر کون ہے؟ چلتے زمین پر ہے, اللہ آسمان سے جنت کے سرٹیفکیٹ اتارتا ہے. چلتے زمین پر اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. عمر کی فضیلت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جناب وہ بندہ آئے گا, آپ اس سے کہنا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے. آج عمر کو دعاؤں کی ضرورت ہے, عمر کے لیے ہاتھ اٹھائیے. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. چلتے چلتے زمانہ حضرت عمر آ گیا. آپ حج کے موقع پر ہر حج پہ تشریف لے جایا کرتے تھے, اور یمن کے قافلے والے سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی عباس نام کا آدمی آیا ہے کہ کوئی نہ؟ جواب ملتا کہ جناب کوئی نہیں آیا. 4-5 سال اسی طرح پوچھتے پوچھتے گزر گئے. ایک دفعہ پوچھنے گئے تو جواب ملا کہ جناب آیا ہے. فرمایا اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اس کے پاس لے گئے. سیاہی مائل رنگت ہے, لمبا درم کا قد ہے, قداور شخص ہے. حضرت عمر پاک السلام علیکم, بس جناب آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا اویس. یا عمر میرا نام اویس ہے. کہا کہ کیا تم کرم کے قبیلے سے ہو؟ کہا جی ہاں کرم کے قبیلے سے ہوں. فرمایا تمہیں برس کی بیماری ہوئی تھی؟ کہا جی ہوئی تھی. کہا کہ ایک نشان اس کا باقی ہے؟ کہا جی ہاں باقی ہے. وہ نشان دکھائیے. حضرت عمر نے حضرت اویس کے بدن پر وہ نشان دیکھا. جب ساری نشانیاں پوری ہو گئی آپ فرمانے لگے اویس آج عمر تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے, اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے دعا مانگیے. اس سے یہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کو دعا کے لیے کہنا جائز ہے. آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں. قبروں والوں سے دعا کرانا تو کیونکہ وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں, سن بھی لیتے ہیں, اور اگر آپ ان کو بات سنائیں گے تو بھی پتہ چل جائے گا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے زندوں سے مانگنے کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ زندوں سے مانگیے. اگر کوئی بزرگ ہے تو آپ سے کہیے کہ میرے لیے دعا کیجیے. اور ایک بات اور کیا کرتے ہیں, ہم لوگ دعا کے لیے بزرگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کوئی کسی کو جا رہا ہے, کسی کو جا رہا ہے دعا واسطے. انسان کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑا دنیا میں کوئی بزرگ نہیں. وہ بجائے دروازے پر بھاگنے کے اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. فرمایا کہ کسی کی دعا انسان کے حق میں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی اس کی ماں اور اس کے باپ کی دعا اس کے حق میں ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ تو پھر اس کے لیے بلی ہوئے نا, اس کے لیے بہت بڑے بزرگ ہوئے. حیران سے کہا کہ جناب آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیے. حضرت اویس کرنی ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے دعا کر دی. پھر اس کے
کے بعد عمر نے پوچھا جناب آپ مدینہ میں رہیں گے یا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب میں کوفہ میں رہنا پسند کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں کوفہ کے گورنر کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ اور ایسا نہیں کہنے لگے کہ نا جناب میں اپنی خاکہ حال زندگی جیسی میری گزر رہی ہے اس لیے میں پوچھوں دن کو کھا لیتا ہوں رات کو نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کر کے پھر بھی صبر کر لیتا ہوں، کبھی اپنے مالک سے گلا نہیں کیا۔ جیسی زندگی گزر رہی ہے جناب مجھے ویسی زندگی پسند ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں غریب ہے اور اسی غریبی پر اس نے قناعت کر لی، زیادہ لالچ نہیں کی، زیادہ دوڑ پد نس پد نہیں کی تھی، حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارتا رہا، جیب میں بھی پورا پورا گزارا ہو رہا ہے، جیب بھی پوری پوری جناب بازار سے گزر رہا ہے، ننھے بچوں کے لیے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں کھلونے لے رہا ہوں، جیب کی طرف نظر گئی ہے، ایک طرف کھلونوں کی طرف نظر جاتی ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، خواہشوں کا گلا گھونٹ رہ جاتا ہے، اپنی خواہشوں کو دبا دیتا ہے، بچوں کے لیے دل کرتا ہے کہ میں ابھی پھل لے کر جاؤں، جیسے دوسروں کے بچے کھاتے ہیں میرے بچے بھی کھا لیں، جیسے دوسرے لوگ خوشی خوشی مرغ مسلم کھاتے ہیں میں بھی کھاؤں، میرے بھی بچے خوش ہو جائیں، جیب کی طرف نظر جاتی ہے لیکن جیب بھی اجازت نہیں دیتی، خواہشوں کا گلا دبا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی اللہ اس کے لیے کہیں گے جنت دے دروازے سے میرا دل کر رہی اپنی موت نال گزر جا۔ غریبوں کے لیے بشارت ہے، اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں زیادہ لالچ نہ کرو، جو اللہ نے دیا اس پر صبر اور قناعت والی زندگی اختیار کرو، میرا آج دیسی ہے وہ کل بھی انشاءاللہ خالی نہیں رہنے دے گا، وہ کل بھی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اس سے قرآن مجید کا ایک بڑا پیارا اسلوب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ٹائم بھی ہو رہا ہے، جتنی کرتے جائیں گے اتنے زیادہ قرآن مجید کے موتی کھلتے جائیں گے اور زیادہ لذت اور سرور آتا جائے گا۔ بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے تھے اور ان کا یہ معمول تھا، آج بھی ہر انسان کو یہ معمول اپنے گھر میں بنانا چاہیے کہ رات کا کچھ وقت اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، کوئی اچھی بات اس کو سنانی چاہیے، کوئی کسی پیغمبر کا واقعہ یا کسی نیک بندے کا واقعہ ضرور سنانا چاہیے، اس سے بچوں کی بہت زیادہ تربیت ہو جاتی ہے۔ خیر علی بات وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، اللہ کو کا وصیت کرنا اتنا پسند آیا کہ پوری سورت کی اللہ نے قرآن مجید میں لقمان کے نام سے رکھا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو کبھی پریشان نہ ہو، جو دانا تیرے مقدر میں لکھا ہے تو جہاں بھی ہوگا وہ دانا اللہ پاک تیرے تک پہنچا دے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اگر وہ کسی چٹان کے نیچے ہے یا آسمان کے کسی کونے میں ہے یا زمین کے کسی خضرے میں چھپا ہوا ہے وہ اللہ پاک تیرے تک پہنچا دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک ہر چیز کی خبر رکھنے والے۔ تو یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی لالچ کے پیچھے نہ جائیں۔ آج دنیا کی لالچ میں انسان اتنا آگے نکل گیا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، نہ شوہرت سے چکرا نہ سود سے چکرا نہ پتہ نہیں کتنے آگے لگا مسائیاں، اور جب اس سے بات کی جائے نا تو کہتا ہے جناب کی کریے اس کو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، اس کو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ایک بات سوچیں کہ جب انشورنس نہیں تھی، سود نہیں تھا، بینکوں کے فکس اکاؤنٹ نہیں تھے تو کیا لوگ اس زمانے میں بھوکے مرتے تھے؟ لوگ اس زمانے میں بھی کھاتے تھے، بلکہ ہم سے اچھا کھاتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہم کماتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں فکر دامن کی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں چلے جائیے، لوگ کھاتے تھے، کھانے کے باوجود ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ صرف حلال برکت کی وجہ سے۔ میں بات لمبی ہو جائے گی، واپس آتے ہیں، قصہ ختم کرتے ہیں۔ قصہ ختم کر دیے۔ حضرت علی سے کہا جناب آپ کہاں نہ پسند کریں، کہا جی میں کوفے نہ پسند کروں گا، کہا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھتا ہوں کہ وہ آپ کا انتظام کر دے، کہا جناب جی میں جو کی سوچی لگ رہی ہے، کہا مجھے میں آپ کوفے کے گورنر کو خط نہ لکھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے یہ صحابی چل دیے، حج ختم ہو گیا، کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے بار جناب کوفے کو قافلہ آیا، امیر المومنین حضرت عمر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، پوچھا
اب جناب بڑا کھا گیا بڑا تندرست بیچارہ کوئی چیز کھان کو ملتی کوئی نہیں بیچارہ اللہ کرتا رہتا ہے گناہوں کی حاضری ہے یہ رجب عمر کہنے لگے اچھا جب اویس سے ہماری ملاقات ہو جائے اسے دعا کے لیے کہنا تو اللہ کا ایسا آدمی ہے کہ اس کی دعائیں اللہ جلدی جلدی قبول کر لیتے ہیں یہ حالات کھانے کی برکت ماں کی خدمت کرنے کی برکت کے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اب جب جناب کو گئے جا کے تلاش کیا حضرت اویس کو کوفے میں تلاش کر کے کہنے لگے جناب دعا کیجیے انہوں نے مدینے تو تساں آئے ہوتے دعا ضرور کہتے پہ ہو میں کس طرح دعا کرا آج آپ نے کیا تو دعا کرے ہر کسی دعائیں کی بڑی قبول ہوتی ہیں انہوں نے جب اشارہ کیا حضرت اویس کہتے ہیں کہ تمہیں عمر نے تو نہیں کہا کہ وہ سے دعا کرانا غلطی ہو رہے تمہیں عمر نے نہیں کہا ہم نے کہا جناب عمر نے ہمیں فرمایا کہ ایسے جا کر دعا کرنا اب دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں صبح ہوئی تھے جناب دلی بھی کوئی نہیں بستر بھی کوئی نہیں اپنا مسلح کیا جناب جناب چلے گئے لوگوں نے بڑا گزار کیا ویس کہیں مل جائے لیکن ان کے دل کے اندر ایسا خیال آیا کہ اب لوگوں نے میری حیثیت کا لوگوں کو علم ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ تم پیر نہ بنا لیں پیر نہ بنا رہے پیر نہ بن جاؤں میں شہرت سے بھاگ رہا ہوں کس سے بھاگ رہے تھے شہرت سے آج ماشاءاللہ تو شہرت سے بڑے خوش ہیں نا ہاں جی تھوڑی سی افطاری کرا لی بھائی کیمرے میں سڑیا تصویریں کے جناب اگلے دن ہاں بیگا سے دو چار تیسریاں تقسیم کر دیتی ہیں دو چار مشیناں ہاں جی کیمرہ لاؤ جی اخبار میں ساری تصویر ہونی چاہیے آج وہ شہرت کے دیوانے ہیں لیکن اللہ والے لوگ ایسے تھے وہ شہرت سے بھاگتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں کسی کی سفارش کرنے کے لیے تو کوئی ان کی سفارش قبول نہ کرے وہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی ان سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہو وہ کسی کے لیے کوئی بات کرے تو ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں کا اتنا مقام ہوتا ہے لو اقسم اللہ برہ اللہ علیہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دے تو اللہ ان کی قسم سے ان کو بری کر دے اللہ کے ہم کا اتنا درجہ ہوتا ہے تو شہرت سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے شہرت کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ریا جیسی مرض پیدا ہو جاتی ہے اور ریا ایسی مرض ہے جیسے ایک پیشاب کا قطرہ پوری بالٹی گندا کر دیتا ہے ریا کا ایک قطرہ انسان کے پورے نیک اعمال کو گندا اور ضائع کر دیتا ہے اس بیماری سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من الریا والسمعہ اور آج بھی اس بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی انسان رات فجر پڑھ دے نا جی تو صبح اٹھ کے پتہ کیا اندر یار آج رات بڑا اٹھا ہو گیا آج دن اٹھ نہیں کی ہوا ہے پھر ہی میں اٹھ گیا لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو میں اٹھ گیا ایسی روزہ تھوڑا سا رکھ دیا نا سارا آج سے بڑا لگ گیا ہے یار آج تک کمال ہی سی یہ لوگ دکھانے کے لیے میں بھی برداشت کر رہا ہوں بعض کا تقریباً ہوتا ہے نا اس کی بات نہیں کر رہا جس کے دل کے اندر ریاض ہے سمجھ اس کی بات کر رہا ہوں دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاض جیسے برے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے